بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کے میرے گھر میں چند اس کی شاخیں آتی ہیں، اس میں جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کے گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کے میرے بچوں کے منہ میں سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو یہ میری طرف سے معذرت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے آپ جنت میں کھجور کا درخت لے کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم مجھے وہ درخت لے کے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کے دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کے اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور اسے بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی منہ سے بولو، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لو۔ باغ میں 600 کھجور کے درخت اور یہ ایک کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ وہ کہنے لگے، اپنے بات کے پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ کہا، میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تمہارا۔ وہ صحابی گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا اللہ کے نبی سے۔ اپنی بیوی کو آواز دی، باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کے باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا، کیسے سودا کیا؟ کہا، یا رسول اللہ، سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر میرا سودا بھی بدل گیا ہے، اور فرمایا، میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے گئے ہیں۔ اور جب وہ صحابی فوت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت صحابی کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں میرا ایک پیغام دیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہاں صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، درخت لگا رہا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔